جو نعمتوں کو ترک کرنا دین سمجھتے ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ گھٹیا کھانا یا گندا لباس پہننا نیکی ہے تو ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے، لیکن اسراف سے بہرحال منع کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو، جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، اور گناہ اور ناحق زیادتی کرنے کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں۔ اس آیت میں محرمات کی 5 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، فواحش، قول اور فعل، ہر ایسا قول اور فعل جو انتہائی گھناؤنا اور شرمناک ہو۔ اسم، عام گناہ اور نافرمانی۔ بغی، دوسروں پر ظلم، خواہ ان کے جان پر ہو یا مال یا عزت پر۔ شرک، مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا، اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرنا، یعنی اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی بات کہنا۔ یہ وہ حرام چیزیں ہیں جن سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، اور ان میں پڑھنے پر حساب اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یہ جو مخلوق کے ساتھ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا۔ اسی طرح وہ جرائم اور قصور اور زیادتیاں جو مختلف طریقے سے ہوتی ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ دراصل جنایات یعنی جرائم، قصور اور زیادتیاں 5 قسم کی ہیں۔ پہلی ہے نسب پر، اور اس کا سبب زنا ہے اور وہ فواحش میں سے ہے۔ دوسری ہے عقل پر جنایت، اور یہ ہے شراب نوشی کے ذریعے، اور اس میں اسم کی طرف بھی جو الاثم ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی گناہ کا کام۔ تیسری ہے عزت سے متعلق، یعنی کسی کی عزت لوٹنا۔ چوتھی ہے جان و مال سے متعلق جرائم اور زیادتیاں، البغی بغیر الحق میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، عزت، جان، مال۔ اور پانچویں ہے دین سے متعلق جرائم اور زیادتیاں، اس میں شرک اور بغیر علم کے اللہ کے ذمہ بات لگانا اور بغیر علم کے فتوے دینا۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ نہ فرمایا ہو، کبھی نہ کہیں قرآن میں لکھا ہے حالانکہ وہ نہ لکھا ہو، کبھی نہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہے جبکہ اللہ نے ایسا اپنے بارے میں بتایا نہ ہو، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے نا، ہم اپنی عقل سے باتیں نہیں کر سکتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسولوں کی بات ماننے یا ان سے منہ موڑنے پر ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے مقدر میں سے ان کا حصہ پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے جو انہیں فوت کریں گے، وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے کھو گئے ہم سے وہ سب، اور یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک یہ کافر تھے۔ وہ فرمائے گا تم بھی جن و انس کی ان جماعتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی۔ جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب یہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے
تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، یہی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، لیکن تم جانتے نہیں۔ یاد رکھیے برے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، ساری محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اس لیے دنیا میں اچھے ساتھیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں مومن دوست زیادہ سے زیادہ بناؤ، کیونکہ ان میں سے آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یعنی جو مومن ہوں گے وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ لعنتیں بھیجنا جہنمیوں کی صفت ہے۔ یعنی قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، تو لعنت والے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، تو بچوں پہ یا کسی چیز پہ، کسی حاضر یا غائب انسان پہ، یہ ایک اخلاقی برائی ہے۔ اپنی زبان کو اس سے پاک رکھنا چاہیے۔ دوسرے کے لیے ہمیشہ نیک دعا کریں، بد دعائیں نہ اپنے بچوں کو دیں نہ کسی اور کو دیں۔ مومن کی شان بد دعائیں کرنے کی نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی کی ہے۔ مومن خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کا برا نہیں چاہتا اور دوسرے کے لیے بد دعائیں نہیں کرتا۔ فرمایا اور ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، تو عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو کمائی تم کرتے رہے ہو۔ یہاں پر لیں گے ہم چھوٹی سی بریک، اور ہم کچھ ریفلیکشنز لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی ناہید کو دیجیے۔ جی استاذہ، میں دیکھ رہی تھی کہ آج کافی بلیم کے اوپر بات ہوئی کہ جس طرح شیطان نے کس طرح بلیم کیا، اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا، اسی طرح بھی یہ گروپس جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جہنم میں جانے والے دو گروپ کو بھی بلیم کریں گے، تو یہ ہم زندگی میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں یا پھر دوسروں پر بلیم کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، اپنی غلطی دیکھنا اور اس کو ماننا اور اس پہ توبہ کرنا اور اس کی اصلاح کر لینا، لیکن خوش قسمت وہی ہے جس کو یہ توفیق ہو جائے۔ پیچھے جی استاذہ جی، بار بار نعمتوں کا آ رہا ہے کہ ان کا انکار اور پھر ناشکر گزاری، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن سے ہم خود بھی اویئر نہیں ہیں۔ ہماری کلازٹس میں، ہمارے سٹورز میں، ہمارے سوٹ کیسز میں کیا کیا کچھ بھرا ہوا ہے کہ جب ان کا سوال ہوگا تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا اچھا یہ بھی تھی ہمارے پاس۔ بالکل۔ جی اور تو نہیں کوئی؟ جی ہم آن لائن کی طرف چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر شازیہ، مائک کھولیے اور بات کیجیے۔ بس سے تقویٰ کا جو آپ نے کہا نا، باطنی جو ہے اس کی بہت ایک سگنیفیکنس ہے کہ روزے میں بھی جیسے ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اور اس میں اسپیشلی زبان کے گناہ، اور اس میں کے ساتھ اگر ہم کوریلیٹ کریں توبہ استغفار، تو وہ جتنا ٹائم ہم میکسیمائز کر سکیں توبہ استغفار کا اور فالتو باتوں سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ اس کا جو ہے اللہ کے پاس پھر ریوارڈ بھی اتنا زیادہ ہوگا اور ہمارے جی تقویٰ میں بھی اضافہ جی ہوگا بالکل، انشاءاللہ۔ جی بالکل، یعنی اگر ہم فضول باتوں سے پرہیز کریں گے تو ہی ہمیں توبہ استغفار کے لیے، ذکر کے لیے وقت ملے گا۔ یعنی فضول کام چھوڑیں گے تو جو فائدہ مند کام ہے ان کی طرف توجہ ہوگی۔ جی فائزہ کھتری۔ استاد جی، یہ جو ہے تکبر انسان کی تمام کوششوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کچھ چیزوں میں تکبر کر جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنے کمالات اور اپنی خوبیوں پر نظر رکھنے کی بجائے ہمیں اپنی غلطیوں پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ غلطیاں خوبیاں بنتی چلی جائیں۔
ورنہ اگر صرف خوبیوں کو دیکھتے رہے تو مزید خوبیاں کرنے کا شوق نہیں ہوگا کہ آلریڈی بہت کچھ ہے ہمارے پاس. جی نبیلہ نذیر. جی استاذہ، آج کا جو ورڈ بہت زیادہ کلک کر رہا ہے وہ ہے پرہیز. کہ کھانے سے پرہیز، باتوں میں پرہیز، دل کے خیالات میں پرہیز، گناہوں سے پرہیز. تو یہ ایک ہائی لائٹڈ ورڈ ہے میرے لیے. جزاک اللہ خیر. ہم روحانی طور پر بیمار ہیں نا. ہم سب کسی نہ کسی طرح دل کی کسی تکلیف، پریشانی، غم، فکر، ہم کسی نہ کسی چیز میں مبتلا رہتے ہیں. یہ روحانی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ اس کو ذہنی بیماری کہتے ہیں یا کئی نام دیتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن تھوڑا یا زیادہ کہیں نہ کہیں مسئلہ رہتا ہے. چھوٹی سی بات، کیونکہ ہم کمزور پیدا کیے گئے، چھوٹی سی بات ہمیں ناراض کر دیتی ہے، چھوٹی سی بات سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات سے ہم اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اچھی بلی نیکی دن رات کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی بات کر دی، تنقید کر دی، اچھا میں نہیں کروں گی. وہ تو یہ سب کمزوریاں ہم میں سے ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کم یا زیادہ ہیں. تو بیماری کے لیے پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو بہت سی چیزوں سے جب پرہیز شروع کریں گے، خصوصاً زبان کے گناہوں سے پرہیز، تو انشاءاللہ بہت سی روحانی اصلاح ہو جائے گی. جی ثنا عمران. جی اساتذہ، میں نے آج سادگی پہ بہت زیادہ دیکھا. ہم لباس میں، کھانے میں اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اگر ہم اس کو بچائیں تو ہم زیادہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ہما سمی. جی استاذہ جی، آج جو شیطان ابلیس کی بات ہو رہی تھی تو اس پورے پیسج پہ میں توجہ کر رہی تھی کہ سبحان اللہ، ہم بھی اپنے اگر ہمارا عام رویہ دیکھیں تو ہم وجوہات کو تلاش کرنے میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اور اصلاح پہ توجہ نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ ہم وجوہات دیکھتے رہتے ہیں، جو سولوشن ہے، جو اصلاح ہے، اس پہ توجہ نہیں کرتے. اور ایک اور جو چیز بہت مجھے کلک کر رہی تھی وہ وسوسے والی بات تھی کہ ہم بھی شیطان کے وسوسوں، ہمیں یعنی کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے شیطان کے وسوسوں کو کتنا جلدی اس کو گریب کرتے ہیں یا کتنا جلدی اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے منہ سے نکلنے والے جملوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس وقت کیا جملہ منہ سے نکالتے ہیں. تو اس سے پھر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور تھا اور ہمیں تو اللہ کی رحمت میں ہونا ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. نیلوفر. جی، کی پوائنٹ آج کا جو میں نے سیکھا تمہارا سے کہ کم بولنا ہے اور احتیاط سے بولنا ہے، تو بہت سے شر اور فساد سے محفوظ رہیں گے. اور ایک یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. بہت لایانی باتیں، اور بہت خاص طور پہ جب مجلسوں میں یا ملنے جلنے میں بیٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، روانی میں باتیں 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 باتیں، تو اس کی بھی بہت احتیاط کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نارین. جی، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی گستاخی والی گفتگو کی، اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی. تو انسان کے چاہے گناہ کتنے ہی بڑھ جائیں لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جزاک اور اللہ. رمضان کا ہے ہمیں اپنی گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہنا. شازیہ. استاذہ، میں جیسے ڈریس پہ تھوڑا سا آپ نے جیسے الحمدللہ بہت اچھی باتوں کی توجہ دلائی. میں سوچی تھی کہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں نا ڈریس کوڈ دیا گیا ہر جگہ کے لیے. اور پھر یہ کہ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آج کل کے جیسے حالات ہیں تو انسان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو اگر صرف ہر سسٹر یہ سوچ لے نا کہ یہ لباس میری پروٹیکشن کے لیے ہے. اور دوسرا استاذہ، جیسے نماز میں خاص طور پر، اور پھر میں سوچی تھی کہ ہم جو احرام پہنتے ہیں تو ہر ڈریس جو ہے نا وہ ہماری اندر کی کیفیت کو بھی بدلتا ہے جب ہم اس طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے. جزاک اللہ خیر. جی عائشہ حق. لے جو تم کیا کرتے تھے. جنتی جنت میں بالکل صاف دلوں کے ساتھ جائیں گے. جب مومن پل صراط کراس کر لیں گے، آگ سے بچ جائیں گے،
تو انہیں جنت اور آگ کے بیچ میں، یعنی ایک طرف پلسرات ہوگا اور دوسری طرف جنت ہوگی، اس کے بیچ میں ایک پل پہ روک لیا جائے گا، قنطرہ پہ، اور وہ ایک دوسرے سے زیادتیوں کا قصاص لیں گے. سارے جنتی ہیں، جا رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی پہ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، جو دنیا میں ان سے ایک دوسرے پہ زیادتیاں ہوئیں تو وہ ان کا بدلہ لیں گے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل تراش خراش کروا کے صاف ستھرے ہو جائیں گے، حتی اذا نقوا وہذبوا، تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. کتنا ضروری ہے کہ دنیا میں ہی لوگوں سے اپنی معافی تلافی کر لیں اور کسی کا کوئی بوجھ لے کے وہاں نہ جائیں، ورنہ آگے کھڑے ہوں گے. اور دنیا میں بھی اپنے دلوں سے کینے اور بغض کو پاک صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ جنتیوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، کوئی کسی کے خلاف کوئی بدگمانی لیے ہوئے نہ ہوگا. فضیل ابن عاص کہتے ہیں، چھلنی کی مانند مت بنو جو عمدہ آٹا باہر نکال دیتی ہے جبکہ بھوسا اپنے اندر رکھتی ہے. تم اپنے منہ سے حکمت نکالتے ہو دل میں، مگر دل میں کینہ رکھتے ہو. یعنی دوسروں کے لیے دلوں میں بغض ہوتا ہے اور اوپر سے چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہو. اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا، پھر کیا تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. استغفر اللہ. جنتی جہنمیوں کی حسرت بڑھانے کے لیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ایک طرح سے انتقام لینے کے لیے ان سے یہ باتیں کریں گے جنہوں نے دنیا میں ان سے دشمنی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قیامت کی ہولناکیوں کو کھول کے بیان کر دیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے یہ ان کی سزا ہوگی، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اب جو دین کے دشمن ہیں وہ ایسی باتیں کریں تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر اب اسلام پہ باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. بہت عام طور پہ بات یہ سننے کو ملے گی، آج کے دور میں اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، اسلام نے تو عورتوں کو بس گھر کا قیدی بنا دیا ہے اور عورتوں کو اپریس کر رکھا ہے، اور یہ خود مسلمان ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر. وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہوں گے. آراف عرف کی جمع ہے. عرف بلند جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پہچانی جاتی ہے جو جگہ اونچی ہوتی ہے. مرغ کی جو کلگی ہوتی ہے اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے. تو آراف سے مراد جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے. اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں گی، اس لیے وہ بیچ میں ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. یعنی آراف والے جنتیوں کی طرف شوق سے دیکھیں گے کیونکہ وہاں جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں انسان کو بھول جائیں گی اور انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں یہ سب کچھ نہ کرتا، اور اوپر سے انہیں سنایا بھی جائے گا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی کوئی رحمت نہ پہنچے گی؟ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو.
یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو، یعنی ہمیں بھی دے دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ پانی آدھا رزق ہے، اور پانی پلانا بھی افضل ترین صدقات میں سے ہے، کیونکہ دوزخ والے پانی مانگیں گے لیکن پانی ان کے لیے حرام ہو جائے گا، اور ملے گا بھی تو کھولتا ہوا پانی جو پیاس نہیں بجھائے گا، آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسا کہ یہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور جیسا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہاں نسیان کا معنی چھوڑ دینا ہے، یعنی انہوں نے اس کا خیال ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر جہنم میں ڈالے جانے کے بعد مجرموں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے ان کی جو دنیا میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سب کو بھی اپنے روزمرہ کے معمولات میں دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم پھر زندگی گزار سکیں، کچھ کر سکیں۔ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ دنیا کے لیے میرے پاس کتنا وقت ہے اور دین کے لیے کتنا وقت ہے، دنیا کے لیے کیسے جذبات ہیں، دین کے لیے کیسے جذبات ہیں۔ اور بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر کھول کر بیان کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ہدایت اور رحمت، علم کہاں سے ملتا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے۔ وہ تو بس اس کے انجام ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے کہیں گے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیجے جائیں تو جو ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے وہ سب کچھ کھو گیا جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ یاد رکھیے دین کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، اور اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارو۔ دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ، ہمبل ہو کے، اپنی مسکینی اور عاجزی کا اعتراف کر کے کہ اللہ ہم کچھ نہیں، مخلوق کچھ نہیں، ساری قدرت عظمت کا مالک تو ہے، اور چپ کے سرگوشیاں، مناجات، وسپرنگ، دل ہی دل میں۔ بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ دوسرا حکم حد سے نہیں بڑھنا۔ دعا میں بہت مبالغہ ناپسندیدہ ہے۔ مبالغے کا کیا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں یا فلاں ہمیشہ زندہ رہے۔ اچھا، ایک جملہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں، آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ کیا خیال ہے، یہ دعا درست ہے؟ یہ دعا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہ سکتا،
وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم یہ بات کرتے ہوئے سوچیں. ٹھیک ہے، یہ ہاں تا دیر سلامت رکھے چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کا لفظ نہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ یا اللہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مقام حاصل ہو. یہ دعائیں حد سے بڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اپنی لمٹ سے باہر نکلنا ہے. اوکے، اور پھر یا ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اسی طرح چیخ چلا کے، شور مچا کے اور مسنون دعائیں چھوڑ کر شعر و شاعری کی شکل میں دعائیں مانگنا اور لمبی چوڑی باتیں اس میں شامل کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے جامع، مختصر، ڈیپ اور کتنے خوبصورت. تو کوشش ہم یہی کریں کہ ان دعاؤں کو سامنے رکھیں، ان کے ذریعے مانگیں، اور یعنی ان کو مانگیں اپنی طرف سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپنی حاجت یاد آ جائے تو وہ بھی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں. تیسرا حکم یہ ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرنا. چوتھا حکم ہے خوف اور طمع رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا، یعنی ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں، اور امید بھی ہو کہ نہیں اللہ سنے گا. اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے محسن بننا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، زیادہ سے زیادہ احسان کریں، دوسروں کے ساتھ نیکیاں کریں، اور بدلے کی توقع کے بغیر. وہ نیکی احسان ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی کے ساتھ بھی جو بھلائی ہم کریں اس کا اجر اللہ کے ذمہ رکھیں، احسان کرنے والے بنے. کیونکہ اگر دل میں یہ لالچ آ گئی میں اس کا یہ کام کروں تو اس کے بدلے میں یہ میرا کام کر دے، تو وہ احسان سے نکل جاتا ہے پھر. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پاکیزہ دل پر قرآن کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بارش سے سیراب ہو کر زمین سرسبز ہو جاتی. ہم مسلسل قرآن کی بارش اپنے دلوں پہ لے رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اب ہمارے دلوں کے اندر ایک خوشی آ جائے، اس قرآن کی ایک راحت اور ایک سکون بھر جائے. اگر قرآن سن بھی رہے اور دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، قرآن سن بھی رہے اور کیفیت نہیں بدل رہی، قرآن سن بھی رہے ہیں اور غموں سے چھٹکارا ہی نہیں ہو رہا، پھر قرآن کو بلیم نہ کریں. لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا لیکن اب ہو نہیں رہا کچھ. بھئی اپنے دل کی اصلاح کرو، وہاں کچھ بھرا ہوا ہے اور اسے باہر نکالو، پھر قرآن وہاں داخل ہوگا اور دل کی حالت بدل جائے گی. تو انالائز کریں، سیلف انالیسس کریں، خرابی کہاں ہے اور وہ کیسے دور کی جا سکتی ہے. کیونکہ بارش تو زمین پر خوبصورت نباتات اگا دیتی، تو قرآن تو دلوں میں خوبصورتی لے آتا ہے. اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے. جو جتنی زرخیز زمین ہوتی ہے اتنی خوبصورت پیداوار لاتی ہے، اور وہ زمین جو خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. تو علاج شکر میں ہے. پچھلی آیت میں نصیحت حاصل کرنے کا ذکر تھا اور اس آیت میں شکر گزاری کا. تو نعمتوں کا شکر
علم اور فہم کے حصول اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی شکر ادا کرتے ہیں تو قرآن کا علم زیادہ حاصل ہوتا ہے، ایمان زیادہ بڑھتا ہے. كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون. نیکسٹ. بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سردار کہنے لگے بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. جب دل اندھے ہوتے ہیں نا تو سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہے. جو خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کو گمراہ. اس نے کہا ہے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی کا جواب یا بری بات کا جواب وہ اسی طریقے سے نہیں دیتے. ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، انہوں نے کہا لیس بی سفاہہ. یہ نہیں کہا بل انتم سفہاء، تم ہوگے. یہ نہیں کہا. یہ انبیاء کا اخلاق نہیں تھا. یہ ہے اچھا اخلاق کہ کوئی کتنی بھی غلط بات کرے آپ کا جواب نپت اللہ معقول ہونا چاہیے. اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ جب کوئی غصہ دلائے تو اس وقت انسان پھر کنٹرول کر کے کوئی معقول جواب دے. عموماً ہم بھی یا ویسا یا اس سے بڑھ کے جواب دیتے ہیں. پیغمبروں کا درجہ ایسے ہی نہیں بڑھا. ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کی عبادات ہم سے اچھی تھی. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قوم عاد جسمانی طور پر بہت طاقتور قوم تھی اور انہوں نے بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائی اور بہت سے پلرز والی، اور وہ اپنے رویوں میں بھی بڑے سخت لوگ تھے. اور یہاں پر تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا پوائنٹ ہے یہاں کہ کسی کو اللہ کی طرف کیسے بلاتے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ. دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا ہو، کسی دوست کو، کسی کو بھی، تو نعمتیں یاد کروائیں. لوگ اللہ سے کیوں دور ہوتے ہیں، دین سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ان کے بارے میں کچھ بدگمانیاں ہوتی ہیں. اللہ ہماری دعا نہیں سنتا تو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. اسی طرح دین کے بارے میں، دین بڑا مشکل ہے، ہمارے تو بس کی بات نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس منفی ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اچھی چیزیں دکھا کر، شکر گزار کروا کر. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ بس لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا ہے؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ جو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے نا،
تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا. یہ آج بھی لوگوں نے اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. کوئی دولت کی دیوی ہے اور کوئی بیماری کا دیوتا ہے اور کوئی بارش کا اور کوئی ہوا کا، اور اسی طرح مختلف کام انہوں نے سونپے ہوئے ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں. وہ کہتے ہیں گریک مائتھالوجی، تو وہ مائتھالوجی ہے، حقیقت نہیں ہے. پھر ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اسے اور جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. نیکسٹ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم صالح پر آنے والا عذاب، اس میں زلزلہ بھی تھا اور چیخ کا ذکر بھی آتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ اوندھے جا پڑے، سینے کے بل ایسے گرے کہ ہل بھی نہ سکے، اٹھ ہی نہ سکے واپس. تو وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا، ہے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور یہ ابلیس کا دھوکہ ہے نا، کہ وہ انسان کو اس طرح بلائنڈ کر لیتا ہے کہ وہ خیر خواہ اس کو بدخواہ نظر آتا ہے. دیکھیں خاص طور پہ بچوں کو ماں باپ کیسے نظر آتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن نمبر 1 ہے، حالانکہ ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اور رشتوں میں بھی جو کوئی نصیحت کرے، جو کوئی حق کی بات بتائے، لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں کہ ان کا تو سامنا ہی نہ کرو، ان سے تو ملو ہی نہ. تو نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرنا یہ قوموں کی ہلاکت کی نشانی ہوتی ہے. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. جس قوم کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ ان کی اپنی قوم نہیں تھی، لیکن انہیں انہی کی طرف منسوب کیا گیا، کیونکہ وہ تو عراق سے آئے تھے اور یہ صدوم کے علاقے میں تھے. تو جب پیغمبر کسی قوم میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی قوم کہلاتی. اور پھر یہ کہ انہیں سمجھانے کے ساتھ یہ بتایا، سمجھاتے ہوئے یہ بتایا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں نہیں ہوا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، ان کو یہاں سے نکال دو، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں. بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا. یعنی وہ نکالنے جا رہے تھے نصیحت کرنے والوں کو، اللہ نے انہی کو ختم کر دیا. بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. کیونکہ جو کسی کے برے عمل سے راضی ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی اس قوم کے عذاب میں کیوں شامل کر لی گئی، حالانکہ وہ خود اس برے کام میں مبتلا نہیں تھی، اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے اس فعل کو برا بھی نہیں سمجھتی تھی. تو برائی کو برا نہ سمجھنا اور کہنا اٹس اوکے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اور ایک اور بات جو سیکھنے کی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ محض نیک ماحول میں رہنے سے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. وہ پیغمبر کی بیوی تھی، پیغمبر کے گھر میں تھی، جہاں ہر وقت خیر کی بات ہوتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس کے اپنے اندر طلب نہیں تھی.
جب تک انسان کے اندر خود اخلاص نہ ہو، طلب نہ ہو، تو فائدہ نہیں۔ اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ یعنی قوم لوط ایسی تباہ ہوئی کہ آج تک آباد نہ ہو سکی۔ اور یوں اللہ نے ہر ظالم اور سرکش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔